والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں وہ اہل حدیث ہوں جو یہ روٹین والے نہیں ہیں. پھر وہ نا وہ ہمیں دھوکہ نہ دیں. وہ اہل حدیث تو ہم نے جو دیکھے ہوئے وہ یہ دیکھے ہوئے ہیں جو محمد علی کی مخالفت نحق بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں، حسد تکبر کی وجہ کہ وہ آگے نکل گیا ہے، تم سے آگے نکل گیا، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو مالک کی دین ہے، جس کو چاہے جہاں لے جائے. تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا کسی. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ تم نے اپنی جان کو بیچا ہے کہ نہیں؟ ابھی تک ہم نے تو بیچ دیا ہے کب کا. الحمدللہ، ہمیں پرواہ نہیں تمہاری گولی کی. سن لو، علم ہے تو پھر جان بوجھ کے کجروی تم کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ آگے نکل گیا ہے. یہ وقت کا ولی اللہ ہے محمد علی مرزا. سن لو لوگو، سن لو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب تو اٹھا کے دیکھو، بنیاد الطالبین، کیسے نماز پڑھی ہے انہوں نے. اور کھانے کی باری ہوئی تو بابا تمہارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرؤف. دنیاوی نام مختصر عبد الرؤف، حقیقی نام ہے حکیم عبد الرؤف الصمد مجاہد غازی ظہیر حیدری. یہ باقی کدھر ہیں لوگ؟ باقی لوگ یہ خطابات ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں بندے کی، جی ایسی اس کی وجہ سے یہ کنیت کچھ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ نام جو ہے نا، بالکل صحیح. ایسے کہہ لیں کہ مولوی کی دنیا میں میرا یہ نام ہے. مولویوں کی دنیا میں آپ کا یہ جی. ہم تو آپ سے عبد الرؤف صاحب سے بات کریں گے. اوکے، ویلکم. عبد الرؤف بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور کینٹ سے. لاہور کینٹ سے جی. حکمت کرتے ہیں یا ویسے ہی حکیم؟ وہ نہیں، میں کرتا ہوں. میرے پاس وہ حکمت ہے الحمدللہ. اس میں بھی اللہ نے وہ پارٹی دی ہے مجھے جو دنیا کے ڈاکٹر حکیم کہتے نہیں ہو سکتے علاج، وہ میرے پاس علاج ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ علاج جن کو ڈاکٹر حکیم دنیا کے کہتے ہیں ورلڈ اوور کہ یہ ٹائم اوور ہو گیا ہے، اس کا میرے پاس علاج ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. وہ ڈاکٹر حکیم دنیا کے جو کہتے ہیں جی آپریشن کے بغیر نہیں ہونا، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ان کا نالج وہاں پہ ہے. ہمارا نالج اس سے ابو ہے، بیونڈ ہے. تو ہم کہتے ہیں بغیر آپریشن کے جو ہے نا اس کا علاج ہے. 4 طریقوں سے میں علاج کرتا ہوں الحمدللہ. فزیو تھراپی بائی ہینڈ، ایکسرسائز، جو روزمرہ غذا کھاتے ہیں، پھر ہربل میڈیسن کے ساتھ پیور خالص. مردانہ زنانہ بچکانہ آل راؤنڈر، پیچیدہ ناسور پرانے نئے جتنے بھی امراض. اور میری یہ خاص بات یہ بھی ہے کہ تشخیص میری بغیر ٹیسٹوں کے ہے، نوے شناسی سے. اور میرا تجربہ اتنا ہے الحمدللہ کہ چہرہ دیکھ کے میں بالغ مرد اور عورت کی کچھ نہ کوئی بیماری بتا سکتا ہوں ماشاءاللہ. اور اس میں ورلڈ اوور آپ کو یہ بتا دوں کہ قومے کا علاج ہے. آپ کے لیے خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ پاکستان کا یہ ناچیز جس کے پاس ورلڈ اوور ایک بیماری ہے قوما، جس کو کہا گیا یہ لا علاج ہے، ایسے میرے پاس اس کا علاج ہے. 12 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا بندے نے صحیح ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ماشاءاللہ. بائی ہینڈ فزیو تھراپی کروں گا میں، اس کو 3 ٹریٹمنٹ دوں گا، اس کے بعد میں بتا سکوں گا بغیر اسے دوائی کھلائے پلائے یا انجیکشن لگائے یا کوئی چیز سنگھائے. چلے علاج تو کافی ہو گیا، اب دین میں بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا جی رؤف بھائی، یہ بتائیں کون سے مسلک سے تعلق تھا؟ میرا تو آلریڈی مسلک حقہ، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، شیعۃ الرسول، شیعہ نے علی، یہ مسلمان کے صفاتی نام ہیں آج کے دور کے. نہیں، لیکن اس کی پہچان حدیث آپ نے بولا، میں بتاتا ہوں. ہاں، آج کے دور میں جو پہچان ہے وہ اہل حدیث. اچھا جی. اہل حدیث صاحب کا دیوبندی تھے، اہل حدیث بعد میں ہوئے ہیں. والد صاحب ہمارے سعودیہ کے بھائی تھے وہاں پہ. لیکن اہل حدیث کا علی سے کیا تعلق ہیں؟ آپ نے ابھی کہا ہے کیا تعلق کس سے؟ اہل حدیث کا کس سے؟ مولا علی سے کیا تعلق؟ کیوں نہیں تعلق؟ ہمارے ہیں ہی مولا علی، اصل ہمارے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا؟ میرے پاس علم بھی ہے، یاد رکھیں، دینی میں میں سکھانا آپ بھی. سے پوچھ رہا ہوں. ہاں. سب سے زیادہ جو دین پر، قرآن و سنت پر چلنے والا ہے، ان کے یہ جو لوگ ہیں سب سے زیادہ یہ ان کو ہی مانتے ہیں. ان سے زیادہ یہ مان کے دکھا بھی نہیں سکتے. کون سے اہل حدیث ہیں؟ کون سے اہل حدیث ہیں؟ میں وہ اہل حدیث ہوں جو یہ روٹین والے نہیں ہیں. پھر وہ نا وہ ہمیں دھوکہ نہ
دیں وہ اہل حدیث تو ہم نے جو دیکھے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھے ہوئے ہیں. نہیں ان میں اب دیکھیں ہمارے ساتھیوں نے, میں اس لیے خاص طور پہ آیا ملنے کے لیے کہ جو مخالفت ہمارے ان لوگوں نے کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اہل حدیث بھائی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو مجھے علم ہے دین دنیا کا, قرآن و سنت کا, یہ بغض حسد اس کے پیچھے تکبر کی وجہ سے یہ حسد کیا جا رہا ہے مرزا صاحب کے ساتھ. کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ اہل حدیث ہمارے بھائی خام خواہ باقی تو کر رہے ہیں, کیونکہ میں 4 چیزیں بتاؤں گا. ہاں پیارے حبیب پیر و مرشد کائنات نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جی جب بولے گا جھوٹ بولے گا, بالکل صحیح. جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا, امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جہاں سے یہ پکڑا جاتا ہے, باقی چیزیں چھپی ہوتی ہیں نا, لیکن جو حق بات کہی جائے نہ مانے, جھگڑا کرے, گالی گلوچ بے اتر ہے, بالکل صحیح. پتہ ہونے کے باوجود, تو یہ منافق کی سب سے قیمتی اور نمایاں نشانی ہے. صحیح ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی بات ملتی ہے وہ کہتا ہے آمنا باللہ و رسولہ, میں مان لیا, جھک گیا, تسلیم کر لیا زبان سے, جسم سے اور عمل سے. بالکل صحیح. تو یہ خاصیت ہے. میں تو ان کی حمایت کے لیے یہاں آیا ہوں اسپیشلی, کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں, ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں جو محمد علی کی مخالفت ناحق بغض کی وجہ سے کر رہے ہیں, حسد تکبر کی وجہ کہ وہ آگے نکل گیا ہے, تم سے آگے نکل گیا, اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ تو مالک کی دین ہے, جس کو چاہے جہاں لے جائے. تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ کوئی روک بھی نہیں سکتا کسی کو. یہ تمہارا مغالطہ ہے. حق والے حق پر رہیں گے کیونکہ رب نے اپنے دین کا کام لینا ہے قیامت تک, اور جس کو جتنا دین دیا ہے اس سے اتنا ہی دین کا کام لینا ہے اللہ نے. یہ مغالطہ اپنے سے دور کر لیں, اور یاد رکھیں وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں حق, وہ چاہیں محمد علی مرزا کو مارنے کی سوچے, لیکن رب کیا کہتا ہے سنو, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. بشارت ہے, سن لو اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو رب کہتا ہے پھر میں تمہاری مدد کروں گا, ضرور کروں گا, اور یہی بس نہیں بلکہ تمہیں ثابت قدم رکھوں گا. اور ایک اور بات, جن لوگوں نے اللہ سے معاہدہ ابھی تک نہیں کیا, وہ آیت کا مفہوم جس میں اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں سے ان کی جان کے بدلے میں, یعنی جنت کے بدلے میں ان کی جان میں نے خرید لی ہے. اب میں ان سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ تم نے اپنی جان کو بیچا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ ہم نے تو بیچ دیا ہے کب کا. الحمدللہ, ہمیں پرواہ نہیں تمہاری گولی کی. سن لو, تمہاری گولی بھی نہیں چل سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ہر جگہ تو تم کہتے ہو کوئی اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا, جب عملی طور پہ باری آتی ہے جہاں پہ منکر ہو جاتے ہیں ہم. ہوں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہاں پہ بھی یہ ایمان رکھو, یہی تو اصل ایمان ہے کہ ہر بات ہر چیز اس کے حکم کے بغیر نہیں چل رہی, نہ چل سکتی ہے قیامت تک. صحیح ہوگا. اچھا یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ نے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا بڑا اچھا لگا, لیکن آپ خود کو پھر اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ہم مسلم کیوں یہ کہتے ہیں؟ نسبت ہے, اس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے. مسلم کیوں نہیں کہتے؟ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار کائنات کا ہر شخص. یہ بھی مغالطہ دور کر لیں, علم کی بات کرنے لگا ہوں. ہاں مسلم کا لفظی مطلب ہے مسلمن, فاعل ہے اسم فاعل. میں نے مطلب نہیں پوچھا, سر نام پوچھا. میں نام تو ابھی قرآن میں ہمارا یہ مسلم. بات بتاؤں گا تو آپ کو وضاحت ہو جائے گی, جی لوگوں کا مغالطہ دور ہو جائے گا, علم حاصل ہو جائے گا یہیں بیٹھے. مسلم ان کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنے والا. اب ہمیں نہیں پتا کون کس کی فرما برداری کر رہا ہے, جب تک نسبت نہیں بتائیں گے ظاہر نہیں ہوگا. کائنات کا ہر شخص تو مسلمان ہے, مسلم ہے. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ دی بھائی فرما برداری کرنے والا جب معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم کون سی فرما برداری کر رہے ہیں. ہماری فرما برداری خاص ہے, وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد جس کی اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. ہم بندوں کی وہ بات مانتے ہیں جو اس کے مطابق ہوگی, کہیں نہ کہیں وہ ٹچ کرتی ہوگی, اس سے باہر ہے تو ہم تو اپنوں کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ہر شخص کائنات کا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ مسلم ہے, مسلمان ہے, لیکن ہماری نسبت خاص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس لیے ہم وہ مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور فرما برداری کرنے والے ہیں, زبان سے, دل سے اور جسم سے کر کے دکھانے والے ہیں. یہ فرق ہے ہمارا. اچھا یہ بتائیں,
इंजीनियर साहब का तारुफ आपको कब हुआ पहली दफा? मेरे एक भाई हैं, बाहर रहते हैं अमेरिका में, अच्छा। नेशनलिटी होल्डर है। उन्होंने मुझे राब्ता रहता था उनके साथ व्हाट्सएप पे, बातचीत होती, जाहिर है सके भाई हैं, बड़े भाई हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया यार आजकल ना इंटरनेट पे एक बंदा बड़ा छाया हुआ है, बड़ी नाउज़ बिल्ला उसने नेगेटिव बात की मिर्जा साहब के बारे में। मैं कहा अच्छा क्या कहता है ऐसे ऐसे वो बात कर रहा है सहाबा के बारे में या कुछ और। मैं कहा अच्छा यार देखेंगे फिर आपको बताएंगे। जब मैंने इनको देखा सुना, मैं कहा देखो यार लोगों का ज़हन देखो क्या है। अल्लाह अकबर। एक तो इल्म नहीं है तो फिर तुम बात क्यों करते हो? इल्म है तो फिर जानबूझ के कजरवी तुम करते हो, मुखालफत करते हो सिर्फ इसलिए कि वो आगे निकल गया है। ये वक्त का वलीउल्लाह है मोहम्मद अली मिर्जा। सुन लो लोगो, सुन लो, मुझे किसी का डर नहीं। वो जो बाबों वाली बात है ना वो भी सुन लो मुझसे। मोहम्मद अली मिर्जा किसी उस बाबे का मुखालिफ नहीं है जो सही वलीउल्लाह है। वलीउन का मतलब है दोस्त। किसका दोस्त? अल्लाह फरमाते अल्लाह वलीयुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये पहचान बताई है कि अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान ले आए। उसके साथ अल्लाह क्या सलूक करता है? फरमाया उनको गुमराहियों से निकाल कर नूर की हिदायत की रोशनी देता है। वल्लज़ीना औलियाहुमुत तागूत, और वो लोग जो तागूत के दोस्त हैं, फरमाया उनके साथ क्या सलूक करता है? युखरिजुहुम मिनन-नूरी इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ये पहचान है, सुन लो। अगर मैं और आप इस तकाजे में अपने आप को जरा देखें, मुवाजना करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन से वली हैं हम? वली को नहीं हम मानते, सुन लो, हम मानते हैं वलीउल्लाह को। और जाओ बात करते हो तुम बुजुर्गों की, तुम सबसे बड़े गुस्ताख हो, ना मानने वाले हो। बुजुर्ग हमारे हैं, नाम हमारे बुजुर्गों का लेके खाते हो, बात करते हो, हमारी बिल्ली हमें में हूं। वाह भाई वाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की किताब तो उठा के देखो, बुनियादुत तालिबीन, कैसे नमाज पढ़ी है उन्होंने। और खाने की बारी हुई तो बाबा तुम्हारा, बोलो, खाने की बारी आई तो बाबा तुम्हारा, खत्म तुम पढ़ो, 11वीं उनके नाम की तुम दो, और कहते हैं जी हम बात मानते हैं। ये है मुनाफिकत तुम्हारी। मतलब के लिए मान लिया और हकीकत को छोड़ दिया। निकालो उनकी किताब, निकालो वो अल्फाज उनकी किताब से जो उनके रफ़ाइदैर के साथ नमाज है, आमिल बिल जहर के साथ नमाज है, सीने पे हाथ बांधने की नमाज है। निकालो ये अल्फाज किताब से। और ये तो बड़ी दूर की बात है। एक तरह तुम हदीस मानते हो ना, अपनी उन जिन हदीसों को तुम मानते हो, तुम्हारे बड़ों ने लिखी है, जाओ उनसे कहो वो जो सही हदीसें हैं उन किताबों में से निकाले अगर जरूरत है तो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? अल्लाह ने ये हिफाजत का जिम्मा लिया। सुन लो, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, किसी और किताब का जिम्मा नहीं। उसमें अकेली किताब नहीं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, उसके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान भी है। बेशक बेशक। अल्लाह ने फरमाया 2 वही हमने उतारी है जमीन पे। सुन लो लोगों, एक जल्ली है, एक खफी है। जल्ली कुरान की सूरत में है, खफी अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। और इंजीनियर साहब का ये स्टांस है जी, मैंने इसलिए लफ्ज पहले बोले थे। अहले हदीस निस्बती नाम है, अहले सुन्नत वल जमात ये भी निस्बत है, अहले सुन्नत व जमात ये भी निस्बत है, शियतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी निस्बत है, शिया ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी निस्बत है। मायने गलत नहीं है, आमाल में फर्क है। हम कब कहते हैं कि तुम बाकी हमारे बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, शिया भाई, अहले हदीस भाई जन्नत में नहीं जाएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम सुना दूं। मौलवी मिंबर पे ये पढ़ने के लिए डरता है। आपने फरमाया सारी उम्मत लोगों सुन लो, मेरी जन्नत में जाएगी, मगर जिसने इनकार किया। साथी कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है बदबख्त जिसको जन्नत मिल रही हो और वो जन्नत से इनकार करे? फरमाया मन तबअनी दखलल जन्ना व मन आसानी कीला कद अबा। जिसने मेरी पैरवी की वो जन्नत में जाएगा। ये नहीं कहा फलां फलां, नाम नहीं लिया, क्वालिटी बताई है। जो क्वालिटी भाई रखेगा, हम तो कहते हैं वो जन्नत में जाएगा। कोई माइकल उसे जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। तुम जो मर्जी के लाओ, अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं, जुबान से, जिस्म से, दिल में, तो बेकार है तेरा अमल। ये मुकम्मल हुई तीनों चीजों तो ईमान है,
अगर यहाँ मुकम्मल इनकार है तो कुफर है, अगर बीच में कोई गड़बड़ है तो मुनाफिक है। अच्छा जी, लो भाई फर्स्ट टाइम आए थे? जी फर्स्ट टाइम आया हूँ, पहली दूसरी दफा? दफा आया हूँ, लेकिन पहली दफा मैं दिन का मुझे पता नहीं था, फिर वो मिसिंग हो गई मुझसे। अच्छा, मुलाकात नहीं होती? नहीं, मैं कह रहा हूँ भी किसी और दिन में आया था, इतवार के बगैर। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मुझे पता चला वो तो इतवार को मिलते हैं। फिर मैं कैसे पता चला फिर? वो मैं वहाँ मोहल्ले तक गया था इनके पीछे माशाल्लाह। अच्छा अच्छा हाँ, चले, अच्छा लगा जी आपसे बात करके और आपका जज्बा देख के। मैं ये बात ऐलान करना चाहता हूँ दुनिया के हर कोने के मुसलमान के लिए, सुन लो। मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मेरा आपको सलूट है, सुन लो। हैसियत एक मुसलमान के, मोहम्मद के मुरीद के, आपकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, कोई कलाशनकोफ की गोली मारना चाहे तो मेरा सीना पहले हाजिर है। मुझे बुलाइएगा, मैं उसको जवाब दूंगा जो आपको रद्द करता है। हाल तो ये था, कमी कुताही तो तुम सब में है। ऐसे ही। एक मिनट बताऊं, कौन मुकम्मल है तुम में? दावा करो तुम में से कौन का मसलक का माई और मैं कराम में से कहता है मैं मुकम्मल हूं? बताओ मुझे, दावा करो, मैं तुम्हारा रद्द करता हूं। बने फिरते हो, दूसरों पर उंगली उठा रहे हो, एक उंगली उठाते हो, 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ आती हैं। जवाब दो इनका, 4 उंगलियों को पहले जवाब सोचो, फिर किसी की तरफ उंगली उठाना। हाल तो ये था, दीन क्या कहता है? पैगंबर जब आने लगे बशारत दी अल्लाह ने, पैगंबरों से मुखातब करके अल्लाह ने फरमाया था अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमईन, ओ मेरे पैगंबर की रूहो, एक रूह तुम में आने वाली है, जब वो आ जाए तुमने अपनी रसालत को छोड़ देना है, उसके पीछे चलना है। ना सिर्फ पीछे चलना है बल्कि उसकी इसको फैलाने में मदद भी करनी है। आज देखो कौन मिर्जा साहब के साथ चल रहा है और इसको फैलाने में मदद कर रहा है, वो हक पर है। जो मुखालफत कर रहा है ना हक, उसे सोचना चाहिए, अपनी आखिरत और दुनिया को खराब कर रहा है। हम उन बाबों के मुखालिफ नहीं, सुन लो, जो अल्लाह वाले वलीउल्लाह के मुखालिफ है, हम तो कहते हैं वो तो मोमिन ही नहीं, ईमान में कमी है उसके। हम उन बाबों की बात करते हैं और कहते हैं पंजाबी च काले चोले पा के, मन के पा के, तस्बीहां पा के मलंग नहीं बन जाता। मलंग वो बनता है जिन्होंने मेरा रब मलंग बनाए। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी वैसे भी टाइम भी हमारा पास आ गया है, अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज